بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے۔ ایک گھمنڈی اور فیشنیبل لڑکی کا جسے اپنے شوہر کی داڑھی پسند نہیں تھی، تو پھر اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جو کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایسی دردناک سزا دی جسے دیکھ کر وہاں کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ محترم ناظرین، ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا کیونکہ یہ واقعہ بڑا عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ میری بیوی کا نام سکینہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ہمیشہ صاف ستھری رہتی۔ اسے صفائی کا وہم تھا۔ جب میری اس سے شادی کروائی گئی تو میں اس کی شکل دیکھ کر ہی اس سے شادی کر بیٹھا اور اس نے شادی کرتے وقت شاید میری زمینیں اور میرا گھر دیکھا تھا۔ ہماری بہت سی زمینیں تھیں اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا گھر بھی تھا۔ ہمارے پاس جانور بھی بہت تھے اور میں دین اور اسلام سے محبت کرنے والا آدمی تھا۔ میں اپنی زندگی کو شریعت کے حساب سے ہی چلانا چاہتا تھا۔ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور کہتے ہیں نا کہ سکھی آدمی کی تھوڑی سی توند نکلی ہوتی ہے، اسی طرح میری بھی تھوڑی سی توند نکلی ہوئی تھی۔ میں مولوی تو نہیں تھا اور نہ ہی امام مسجد تھا، لیکن حلیہ میرا بالکل مولوی اور کسی امام مسجد جیسا ہی تھا۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مونچھوں کو صاف کیا ہوا تھا۔ چہرے پر نور تھا، سر پر مولوی والی ٹوپی پہن کر رکھتا تھا، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی۔ سارے گاؤں والے میری عزت کرتے تھے اور مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب پہلے دن ہی میری بیوی نے مجھے غور سے دیکھا تو اس کا جیسے کہ موڈ ہی تھوڑا خراب ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دلہا دلہن ایک دوسرے کو شادی والے دن ہی دیکھتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے، اور میں کچھ بولنے ہی لگا تھا۔ وہی بات جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤ گی، میرے گھر والوں سے نہیں الجھو گی۔ لیکن اس نے میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دی اور کہنے لگی، مجھے نیند آئی ہے۔ بنا کپڑے بدلے ہی ایک طرف کو منہ کر کے سو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہی تھی اور سو نہیں رہی تھی، سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اور پھر مجھے لگا کہ شاید تھک گئی ہوگی یا اسے کوئی بات بری لگی ہوگی۔ صبح ہوئی تو تب بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز تو ہو گیا اور کچھ دن بھی گزر گئے، رسمیں بھی ہو گئی، دعوت بھی ہو گئی۔ لیکن ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی کہ دیکھیں، میں آپ سے اور آپ کی امی سے پوچھے بغیر کوئی جوڑا نہیں پہنتی۔ وہ کہتی ہے کہ سر پر دوپٹہ کرو تو میں دوپٹہ کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوٹ پہنا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا دوپٹہ بہت باریک ہے۔ میں نے دوبارہ وہ سوٹ ہی نہیں پہنا۔ میں نے کہا، ہاں بیگم، تم نے ایسا ہی کیا تھا اور مجھے اچھا بھی لگا، تم نے میری بات مان لی، لیکن اب تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو بھی میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس حلیے کو تھوڑا سا بدلیں۔ آپ کی 25 سال عمر ہے اور حلیہ آپ نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے آپ 50 سال کے ہیں۔ اس داڑھی کو صاف کروا دیں، سر پر ٹوپی نہیں پہنا کریں، بالوں کو تھوڑا چھوٹا کروائیں، تھوڑی ورزش کریں تاکہ آپ کا پیٹ اندر چلا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں اور ہو سکے تو پینٹ شرٹ پہنا کریں۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں جو سوچا تھا، آپ بالکل بھی ویسے نہیں ہیں۔ اور پھر سیدھی بات سیدھی ہوتی ہے، جو شخص آپ کی آنکھوں کو نہیں بھاتا وہ آپ کے دل میں بھی کبھی نہیں اتر سکتا، اور جو آنکھوں کو اچھا نہ لگے وہ دل کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو پھر آپ کو میرے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اپنا اسلامی حلیہ بدل دوں، یہاں تک کہ اپنی داڑھی بھی کٹوا لوں۔ میں جب 17 سال کا تھا تو میں نے تب یہ داڑھی رکھی تھی، اور میں نے قسم کھا کر داڑھی رکھی تھی کہ یہ فیشن کے طور پر نہیں رکھی، خط بنوایا تھا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے تھے۔ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اس سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور میری بیوی کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے آرام سے یہ بات سمجھا دی اور کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی تمہیں میرے حلیے سے کیا ہے؟
शोहर का हुलिया जैसा भी हो, शक्ल जैसी भी हो, अगर वो अपनी बीवी का ख्याल रखने वाला ना हो तो वो इस दुनिया का सबसे बदसूरत मर्द होता है। लेकिन अगर कोई शख्स सच में इस दुनिया का बदसूरत मर्द है और वो अपनी बीवी का ख्याल रखता है, इसका एहसास करता है, तो फिर इससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इन बातों की आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। मुझे पता है तुम्हारी उम्र मुझसे कम है और शायद तुमने शादी से पहले बहुत फिल्में ड्रामे देखे हैं। तुम्हारी सहेलियां भी थी, तुम्हारा बड़ा ख़ानदान है और कज़न भी होंगी। ऐसी वैसी बातें होती होंगी, लेकिन वो सब बातें ही होती हैं। हकीकत का इन बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत को इसलिए हकीकत कहते हैं क्योंकि वो ख्वाब जैसी नहीं होती। पर मेरी बीवी तो मुझसे लड़ने लगी। इसने कहा, मुझे आपको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बाप की उम्र के किसी बंदे से मेरी शादी हो गई है। मुझे तो लगता है आपने उम्र के बारे में झूठ ही बोला है। आप सच में 50 साल के ही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैं 25 साल का ही था। मैं इसको इसकी नादानी समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी अभी शादी हुई है और लड़की भी मासूम है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। लेकिन वो मेरे साथ बुरी तरह लड़ने लगी। इसने कहा, जब तक आप अपना हुलिया नहीं बदलेंगे मैं आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि बेगम, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम ये क्या कह रही हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करोगी तो गुनाहगार होगी और मेरी नाराज़गी का भी सामना करना पड़ेगा। इसने कहा, कर लूँगी आपकी नाराज़गी का सामना, लेकिन आपका सामना तभी करूँगी जब आप अपने इस हुलिया को बदलने का वादा करेंगे। ठीक है, अगर आपको पैंट शर्ट नहीं पहननी तो ना पहने, लेकिन अपनी इस दाढ़ी को कटवा दें। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। ये देखिए तो सही मैं कितनी नफीस हूँ, साबी फितरी हूँ, रोज़ नहाती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ और आप कोई जंगली जानवर लगते हैं जो किसी ऐसी जगह पर रहता हो जहाँ पर इसे अपने आप को साफ करने की कोई चीज़ ही ना मिलती हो। अब तो मेरी बीवी ने हद ही पार कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसे कह दिया, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगा। अगर मेरे किरदार और मेरी सोच को बदलने की बात होती तो तुम किसी सही नुक्ते पर होती और अलग बात थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया नहीं बदलूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुमने शादी से पहले बहुत फिल्में ड्रामे देखे हैं और तुम किसी हीरो से शादी करना चाहती थी। इस वक्त तो तुम लोग हमारी जायदाद और ज़मीनें देख रहे थे। नहीं करनी थी शादी, अपने घर ही बैठी रहती। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी ज़िद्दी है। इसने वाकई मुझसे अपना बिस्तर अलग कर लिया, सोफे पर सो जाया करती थी और ये सब कुछ बहुत अजीब था। अगर किसी को पता चल जाता तो कहता कि मियाँ बीवी में क्या चल रहा है। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, झगड़े से तो शैतान बहुत खुश होता है और वो रोज़ ही शैतान को खुश होने वाले बहाने दे रही थी। जहाँ तक कि रमज़ान का महीना आ गया, मैंने इससे कहा, रमज़ान का महीना आ गया है। रमज़ान में तो सब लोग पुराने गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर हम तो मियाँ बीवी हैं। हमने एक जगह पर रहना है। मियाँ बीवी तो दो ऐसे बर्तन होते हैं जो एक जगह पर पड़े होते हैं तो शोर ज़रूर करते हैं। देखो, अब सब कुछ भूल जाओ। इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल, मैं आपको रमज़ान तक का वक़्त देती हूँ। ईद पे ये अपना हुलिया बदल लें। चांद रात को आप अपने आप को बदलेंगे। मेरी बीवी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब मुझे इसकी बात पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी तरफ से इसे समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन जब वो समझ नहीं पा रही थी तो फिर मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा कि ये तुम्हारी ज़िद है तो फिर मेरी भी ज़िद है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ निकाह किया था, निकाह नामे में ये नहीं लिख दिया था कि मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया बदल दूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं मगरब रंग अपना लूं? कैसा लगूंगा मैं? इसीलिए मुझे अपने दीन और अपने मज़हब से बहुत प्यार है। अहले सुन्नत हूँ मैं और ये कि मैं सुन्नत पर अमल करता हूँ, इसलिए इसी में मेरा सुकून है। पहले तो वो मुझसे खूब लड़ी, फिर खामोश हो गई। मुझे लगा शायद इसे इस बात की समझ आ गई है। रमज़ान का महीना चल रहा था और मैं नींद का बहुत बुरा था। मैं सहरी टाइम उठता था, लेकिन मुझे नींद से उठना बड़ा मुश्किल लगता था। खाने पीने का शौकीन था, पेट भर कर खाना खाता तो बहुत अच्छी नींद आती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं रोज़ा रख कर सो गया। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। खूब सारे देसी घी के पराठे बनाए थे। मैंने भी 2-4 पराठे खाए और मज़े से सो गया।
لیکن جب اٹھا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غصے سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ دل تو کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو، وہ بھی یاد رکھے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، میرے ساتھ یہ میری بیوی ہی کر سکتی تھی۔ جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ اس نے میرے چہرے پر ایسی کریم لگا دی جس نے نیند ہی میں میرے سارے منہ کو صاف کر دیا اور میری داڑھی بھی پوری طرح سے صاف ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے منہ پر کبھی کوئی بال تھے ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ داڑھی پھر سے آ جائے گی، لیکن جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا اور کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سے پالا پڑا ہے؟ آپ کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی ضد پر قائم رہوں گا تو میری بیوی کچھ نہیں کرے گی۔ ہاں میں چپ تھی کیونکہ میں اپنے دماغ میں پلان بنا رہی تھی اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہیں۔ اگر مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مرضی سے سب کچھ کروں تو پھر آپ پر بھی یہ سب کچھ فرض ہے۔ میں نے کہا، ظالم عورت، تجھے یہ پتا بھی نہیں کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، اور اگر حاکم بنایا گیا ہے تو اسے ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں۔ تجھے تو صرف گھر پہ بٹھایا گیا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں۔ خیر میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ دل تو کیا کہ اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دوں یا پھر اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دوں، لیکن رمضان کا مہینہ تھا اور میرا روزہ تھا اور عید میں 7 دن رہ گئے تھے۔ ایسے میں اپنے کمرے میں ہونے والی اس بات کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں بھی اس کے ساتھ ایسا کرتا تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ پاک، آپ ہی اس کو سزا دو، آپ ہی قادر ہو۔ میں تو ادنا سا انسان ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا میں اس پر اف تک نہیں کروں گا۔ میں صبر کروں گا اور آپ سے ہی اپنے صبر کا پھل مانگتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہی دعا کی اور اس نے ایسا منہ بنایا کہ جیسے کہہ رہی ہو، جا تیری دعا کس نے سنی ہے، اور بولی، اللہ کے پاس اتنا وقت ہے کہ تمہاری دعا سنے گا، اور وہاں سے منہ پھیر کر چلی گئی۔ آخر کے روزے تھے اس لیے میں اعتکاف پر بیٹھ گیا اور میری امی بھی اعتکاف بیٹھ گئی۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ مجھے روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑا تھا، پر اپنی بیوی کا نام بھی تو نہیں لے سکتا تھا۔ تو میں نے کہا، وہ نائی کے پاس گیا تھا تو غلطی سے اس نے میری داڑھی میں کٹ لگا دیا تو پھر مجھے پوری صاف کروانی پڑی، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائے گی۔ سب نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے کہ پھر سے آ جائے گی، لیکن آپ کے چہرے پہ بہت اچھی لگتی تھی، اب تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ چاند رات کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میری امی کہنے لگی کہ وہ عید شاید اپنے گھر گزارنے گئی ہے۔ لیکن بیٹا یہ بات تو غلط ہے نا، اس کی پہلی عید ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو وہیں پر رہنے دو، چھوڑیں، عید وہیں پر گزار لے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ امی نے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں، عید کا دن تھا۔ جب صبح صبح میں اٹھا تو میری امی کے چیخنے کی آواز آئی اور اس طرح سے چیخ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی آفت آ گئی ہو۔ میں فوراً باہر آیا تو میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تو امی نے کہا، اس گھر میں ایک چھپکلی جیسا کچھ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی سی چھپکلی سے ڈر گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی سی چھپکلی نہیں، بہت بڑی اور خطرناک قد والی چھپکلی ہے۔ میں حیران رہ گیا، ہمارا گھر تو گاؤں میں ہی تھا، کہیں میری امی نے کوئی مگرمچھ تو نہیں دیکھ لیا جس کو چھپکلی کہہ رہی تھی؟ پر یہاں تو دور دور تک مگرمچھوں کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، اچھا کس طرف گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ دیوار کے پیچھے جو کوڑا پڑا ہے نا، اس طرف گئی ہے۔ میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسے نہیں، جا، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لے، کوئی ڈنڈا پکڑ لے، وہ تجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے کہا، امی کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اتنے سارے روزے رکھے ہیں اسی لیے شاید آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ پھر میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اس چھپکلی کا پاؤں نظر آ گیا، بالکل چھپکلی جیسی جلد تھی، لیکن پاؤں بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ میں ایسے پیچھے ہٹا جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں بھی وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور امی کو کہہ دیا کہ کمرے میں ہی رہنا، گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلانا پڑے گا، اس کو پکڑنا پڑے گا، پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے۔
ابھی میں گاؤں میں آیا ہی تھا کہ میری ساس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا ہم لوگوں نے تمہاری بیوی کو بھیج دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ دیکھو وہ نادان ہے، اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا کس ٹائم بھیجا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا صبح اذان کے بعد بھیج دیا تھا، تمہارے گھر میں ہی ہوگی، لیکن وہ تو ابھی تک گھر پر نہیں آئی تھی۔ اس بات سے میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے تو میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ باتھ روم میں کوئی ہے تو میں نے جلدی سے کال پہ کہہ دیا جی امی وہ ادھر ہی ہے، آپ فکر نہیں کریں، اور ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے معاف کر دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، اور عید کا دن تھا اور وہ تو میری بیوی تھی، معاف کرنے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں نے ایسے ہی اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کتنے دنوں سے دیکھا نہیں تھا، اب مجھے اس کی تنہائی ستانے لگی تھی، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی سی کمرے سے آواز محسوس ہوئی تو میں نے سن کر دروازے پر دستک دی اور کہا کیا کر رہی ہو، باہر آ جاؤ۔ تو اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کہا میں باہر نہیں آؤں گی، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہارے ساتھ بہت برا کیا تو میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔